مولانا امام الحسین علیہ السلام وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ۔ تمام مہمانان گرامی سٹیج پر تشریف فرما، خصوصاً لاہور اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے مہمانوں کا اور یہاں موجود تمام مسالک کے بزرگان، جوانان، علماء کرام اور آپ تمام کا بالخصوص آغا اسلم حسین سحر کا مرکز امامیہ کی جانب سے ادنا ایک خادم ہونے کے اعتبار سے میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور چھوٹا سا ایک آخر میں، کیونکہ محفل کے تقاضے پورے ہو چکے، آخر میں مرکزی قیادت کی طرف سے ایک دو پیغامات اس خوبصورت اور انتہائی بابرکت محفل کے حوالے سے آپ کی نظر کر کے میں زحمت کو تمام کروں گا۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے آغا اسلم صاحب، واقعاً آغا صاحب آپ کی بزم علم و فن جو ہر مذہبی، قومی، مذہبی، دینی تہوار کو، ایونٹس کو آپ خوبصورت انداز میں سجاتے ہیں، لیکن حسین سبکا نے، اس کانفرنس نے آپ کی تنظیم اب تنظیم نہیں رہی بلکہ ایک تحریک بن گئی ہے۔ لہذا ہم تمام اہلیان بلتستان آپ کے شکر گزار ہیں۔ دوسری طرف اگر یہ کہیں آج کا یہ پروگرام عزیزان دو عظیم ہستیوں کے نام سے، کیونکہ ایک حسن اتفاق بھی ہے، دو عظیم ہستیوں کے نام سے، اگرچہ مولا عبداللہ حسین کے نام سے حسین سب کا کانفرنس پچھلے 28، 29، 30 سالوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، لیکن اس سال حسن اتفاق ہے۔ آج کا یہ پروگرام ایک لحاظ سے محسن اعظم امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے تو ایک لحاظ سے قائد اعظم محمد علی جناح سے بھی منسوب ہے۔ لہذا حسین محسن انسانیت ہے، قائد اعظم تمام بر صغیر کے مسلمانوں کے محسن ہیں۔ آج ان کے روح کو بھی ہم یہاں بتوسط مولا عبداللہ حسین خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، کیونکہ آج 11 ستمبر ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ آج ہم اگر بطور مسلمان آزاد عقیدے کے ساتھ جی رہے ہیں تو دنیا میں دو ریاستیں ایسی ہیں جن کا موٹو یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ بنیاد ہو۔ ایک ریاست مدینہ ہے، ایک حکومت خصوصاً خود آزاد ریاست پاکستان ہے۔ یہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی کوششیں اور علامہ اقبال کے نظریے، مسلمانوں نے بر صغیر کی محنت اور کاوشوں سے آج ہم امن سے، سکون سے اور پیار سے آپس میں زندگی گزار رہے ہیں۔ عزیزان محترم، دوسری طرف میں تمام علماء کرام کا، اگرچہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ اس بزم کا اور اس پروگرام کے صدارت کا میں لائق نہیں ہوں، یہاں مرکزی قیادت کی طرف سے اور آغا صاحب کے جو وہاں پر، کیونکہ آغا صاحب کے یہ طریقہ ہوتا ہے ہر مرکز میں، مسالک کے مرکز میں جا کر نمائندگی کے لیے، تو میں نمائندگی کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن جب کسی بڑے سے منصوب اگر کوئی ہوتا ہے تو اس کے اندر تھوڑی سی یہ تھوڑا سا شرف اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے قیادت کا بھی میں مرکزی بالخصوص پیغمبر امن علامہ شیخ محمد حسن جعفری حفظہ اللہ کہ میں شکر گزار ہوں کہ یہاں اس پیغام کے لیے مجھے حکم دیا۔ عزیزان محترم، بلتستان میں اگر آپ یہ دیکھیں، یہ پروگرام جو آج ہم الحمدللہ حسین سب کا پروگرام ہو یا محافل ہو جو اتحاد بین المسلمین کے لیے ہو، ان کے دو مقصد ہیں۔ عزیزان محترم، دوسرے علماء کرام یہاں بزرگان، جوانان تشریف رکھتے ہیں، اس لیے کہ ایک لحاظ سے ہم آپس میں امن و امان اور اسلامی وحدت بین المسلمین، بین المؤمنین، امن و امان کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ رکھنا
ہمارے لیے مجبوری اتنی نہیں ہے، ہمارے اوپر بہت سارے تانے بھی لگتے ہیں، یہ مزدل ہے، لیکن ایسا نہیں، ہم صرف امن پسند نہیں ہے۔ میں ہمیشہ یہ جملہ کہا کرتا ہوں، ہم اسلام پسند ہے، اس لیے ہم امن کو قائم کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، دوسری طرف ہم یہاں پر جتنے بھی علماء کرام اور دانشور، جوان، نوجوان، کمسن یہاں تشریف رکھتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں حسین صرف ہمارے نہیں بلکہ حسین سب کے ہیں، علی صرف ایک کے فرقے کے نہیں سب کے ہیں، فاطمہ ایک فرقے کے نہیں سب کی ہیں، حسن ایک فرقے کے نہیں سب کے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروہ کے نہیں سب کے ہیں۔ لہذا اس تعصب کو جب تک ہم پیش نہیں کریں گے، یہ عملی طور پر ہم معاشرے کے اندر قائم نہیں رکھیں گے، ہمارا ایمان مکمل نہیں، ہمارا عقیدہ مکمل نہیں۔ جو اگر دعویٰ ایمان کرتا ہے، دعویٰ اسلام کرتا ہے، تو ابھی آپ نے سنا حسین علیہ السلام کو نکال کر اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، ان دونوں کو ساتھ ملائیں گے تو اسلام مکمل ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اس لیے ہم سب کو مل کر ان چیزوں کو آگے معاشرے میں، جیسے علماء کرام پہلے فرما رہے تھے، اسلامی وحدت کے لیے، اور قرآن مجید میں حبل اللہ سے تسبیح دی۔ آپ کو میں ایک جملہ بتاؤں گا، حبل سے تسبیح کیوں دی؟ حبل رسی کو کہتے ہیں، رسی ایک لڑی سے رسی نہیں بنتی، کئی لڑیاں جب آپس میں مل جائے تو وہ رسی بنتی ہے۔ یہاں پر وحدت کا ایسا ماحول ہو، ایسی فضا ہو، ایسی رسی بن جائے، ایک رسی کی لڑی اہل بیت، ایک رسی کی لڑی حدیث، ایک رسی کی لڑی صحابہ کرام کے جو منتجبین ہیں ان کی سیرت، ایک طرف قرآن، ان تمام عقیدوں کو ملائے تو بنتا ہے مسلمان۔ اس کی عملی تصویر کے لیے الحمدللہ بلتستان میں ایک فضا ہے، اس کو مل کر اس رسی کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ رسی سے کیوں تشبیہ دی؟ کسی اور چیز سے کیوں نہیں؟ اس لیے رسی کے اندر کئی لڑیاں ہوتی ہیں، تو جب ساری لڑیاں بن جائے تو پھر رسی بن جاتی ہے، اور اسی رسی کو حبل اللہ کہتے ہیں۔ آج الحمدللہ بلتستان میں اگر امن ہے، متمسک بحبل اللہ کی وجہ سے ہے، جو ممدود ہے زمین سے آسمان تک الحمدللہ۔ اس کے بعد میں آپ کو اصل مطلب کی طرح الحمدللہ آج کے اس پروگرام حسین سبقہ کے لحاظ سے ایک جملہ، آپ نے محفل کا حق ادا کر دیا، علمی گفتگو ہو گئی، عقیدت کے پھول نشاور ہو گئے، لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا، حسین کا عقیدہ کیا تھا، حسین کی عقیدت کیا ہے؟ عقیدت کا تعلق حسین کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ حسین کا عقیدہ حسین کے واقعے کربلا سے پہلے ہمیں اس میں دیکھنا ہے۔ اب عقیدت، اظہار عقیدت کرتے ہیں، سارے حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں، خدا کو نہ ماننے والے بھی حسین کو مانتے ہیں، رسول سے انکار کرنے والے بھی حسین کو مانتے ہیں، قرآن کے منکر بھی حسین سے مانتے ہیں۔ اس لیے حسین کا کارنامہ ہے، ماننے والے کا کوئی کارنامہ نہیں۔ کوئی مثال شاہ ثقلین بن نہ سکا، کوئی مثال شاہ ثقلین بن نہ سکا، نبی کے نور کا دو نور عین بن نہ سکا۔ نبی بنے، ولی بنے، وسیع بنا ڈالے، انسان کی جرت اتنی ہو گئی، خدا بھی بن گیا لیکن حسین یہ حسین کا کردار تھا، جس حسین نے سب کو اپنی طرف کھینچ دیا، اور مکتب حسینی میں سب آج شعوری طور پر لاشعوری طور پر مکتب حسین میں داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن میں کہوں عزیزان، یہ عقیدت ہے۔ عقیدت انسان کو شرف دیتی ہے۔ اور سے پیغمبر نے حسین علیہ السلام کی تعریف میں یہ فرمایا تھا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ ایک حسین
کیا ہے جی، ہدایت کا چراغ بھی ہے، نجات کی کشتی بھی ہے۔ جو بھی حسین سے اظہار عقیدت کرے گا وہ دنیا کی تاریک راہوں کا روشنی پائے گا۔ یہ عقیدت ہے، لیکن نجات کے لیے عقیدہ حسین چاہیے۔ حسین کا عقیدہ کیا تھا؟ آج میں وہ آپ کو سناتا ہوں۔ مولا حسین فرماتے ہیں حسین کا عقیدہ کیا تھا؟ حسین کے عقیدت تو محبت کی ظاہر سی بات ہے، محبت و عقیدت ابھی علماء کرام فرما رہے تھے۔ عقیدہ سے انسان قیامت کے دن اس کے اعمال باعث ثواب بن جاتے ہیں، عقیدت سے دنیا میں مقام بن جاتا ہے، قیامت میں عقیدے سے انعام پاتا ہے۔ اس کے لیے حسین کا عقیدہ کیا تھا؟ حسین سے کربلا سے پہلے سن 61 ہجری سے پہلے کے حسین کو ہم سنتے ہیں۔ میں وصیت میں ہر کوئی ضروری ہے کہ وصیت میں اپنے عقیدے کو پہلے ذکر کر لے، اس کے بعد اپنے مشن کو۔ تو یہاں پر میں مولا عبداللہ حسین علیہ السلام کے وصیت نامے کو آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، لوگو تمہارے لیے میری زندگی میں نمونے ہیں۔ کون سا نمونہ؟ اس لیے لوگوں نے کہا، پہلے کسی عالم دین نے یہاں فرمایا تھا، کچھ لوگ جو ماشاءاللہ سے مولا سلامت رکھیں، مولانا طارق صاحب فرما رہے تھے یہاں پر، آپ سے محبت، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، پہلے آپ کو ہم نہیں جانتے تھے، ہم تو سمجھتے تھے ادھر پنجاب میں رہنے والے، آپ تو یہیں کبھی شاید چلے گئے ہیں، ہم آپ سے کیوں نہ محبت کر لیں؟ اس لیے آپ سٹیج حسینی کے خطیب نظر آتے ہیں، آپ کے نام کے ساتھ حسین کا نام ہے، یہاں سے محبت کیوں نہ کریں؟ عزیزان محترم، کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ حسین کے عقیدے میں کیا ہے۔ تو میں آپ کو وہ وصیت نامہ سناؤں گا۔ اللہ نے فرمایا تھا، لوگوں نے کہا کہ اگر ہم نبی کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، ڈائریکٹ خدا سے ہم محبت کریں گے، اللہ کی طرف سے تو ہوا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم میں سے کوئی بھی اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے تو میرے پروردگار کا حکم ہے مجھ محمد کی اتباع کرو۔ اور پیغمبر کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اسوہ جہنم حق ہے، وَالسَّاعَةُ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت کا ایک دن آئے گا اس میں کوئی شک نہیں۔ عزیزان محترم فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، جو بھی مر جائے گا ایک نہ ایک دن سب کو پروردگار اپنی بارگاہ میں اٹھایا جائے گا، عقیدہ قیامت۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، اب یہ چار کام ہے کہ میں نہیں نکلا ہوں مگر اگر نکلا ہے حسین نانا کے روزہ چھوڑ کر۔ عزیزان یہ دیکھیں پیغام حسینی ہے، میں کسی پر زیادتی کرنے، کسی کے خلاف بغاوت کرنے، میں فساد اور زیادتی کرنے کے لیے نہیں، آخری مرحلے میں حسین یہ فرماتے ہیں، آپ یہ دیکھیں عقیدہ حسین، مشن حسینی کا موٹو اريد ان آمر، فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح، میں اصلاح امت کے لیے نکلا ہوں۔ دو لفظ ہے، اچھا بننا کافی نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، اچھا بننے والے کو صالح کہتے ہیں، یہ کوئی مقام نہیں۔ دوسری طرف اس کے اپوزٹ میں کیا ہے جی، فاسق اتنا نقصان دہ نہیں ہے، فاسق اتنا نقصان دہ نہیں ہے، خراب تو ہے لیکن دوسرے کو خراب نہیں کرتا، لیکن مفسد وہ ہے جو خراب بھی ہے دوسروں کو خراب بھی کرتا ہے، دوسروں کو خراب بھی کرتا ہے۔ صالح ہونا خود اچھا بن کے بیٹھنا ہے، مصلح وہ خود اچھا ہو کر برائی کو ختم کر کے اصلاح کرنے والا۔ عزیزان محترم یہ حسین کا پیغام ہے۔ آج اگر بلتستان کے اندر ہے تو میں ایک جملہ یہاں کہہ جاتا ہوں، میں یہاں آدھا گھنٹے تقریباً گھنٹہ لیٹ ہوا، یہ قیادت کا یہ پیغام ہے آسا، کیوں؟ بلتستان میں امن مفت میں نہیں ہے، جہاں اکثریت کی ذمہ داری ہے وہ اکثریت الحمدللہ اپنی ذمہ داری کو اسلام کے آئین اور دستور و اصول کے مطابق نبھا رہے ہیں عزیزان۔ آپ اسی سال کے
بہت ہمارے اوپر بولے جاتے ہیں، لیکن نہیں، ہمارے لیے علاقہ ہمیں محبوب ہے، عقیدہ ہمیں محبوب ہے۔ عقیدہ اجازت دیں تو ہم اتنے بزدل بھی نہیں ہے۔ پاکستان کی سلامتی کے لیے جہاں جہاں دہشت گرد تھے، بلتستان کے جوانوں نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دیا۔ اگر کرگل کے جان بھی قربان ہے، علماء کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، مرکز کے اعلان پر جان بھی قربان ہے۔ کرگل کے محاذ پر آپ دیکھیں، دہشت گردوں کے سر لڑنے والے اندرونی جنگ دیکھیں، ہم نے اپنی طاقت کا لوہا منوایا ہے، اس لیے ہم تو سنتے ہیں ماں کی گود سے بھی غیرت علی کو، شجاعت عباس کو۔ زن محترم، ہم انہیں بے غیرت نہیں ہے، لیکن عقیدہ اجازت نہیں دیتا۔ زن محترم، علاقے کی نزاکت ہمارے لیے عزیز ہے، وطن کی سلامتی ہمارے لیے عزیز ہے۔ اس لیے آپ عاشورہ کے پروگرام میں دیکھیں، عاشورہ کے دور جو یہاں پر ہوا تھا، مرکزی علماء کرام نے قیادت کے سربراہی میں کتنی خوش اسلوبی کے ساتھ مسئلے کو حل کر دیا۔ آج کی میں بات کر رہا ہوں، سندھ اور یہاں کے درمیان میں جو ٹینشن تھا کل سے، سارے مرکز میں بلائے، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں، جو پاور کا مسئلہ تھا، یہ کوئی نہ کوئی رنگ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہاں کوئی ہماری کمزور موقف کے حوالے سے، جو مختلف لوگوں کی وجہ سے یہاں بہت بڑا فتنہ رونما ہونے والا تھا، لیکن ان کی بصیرت کی وجہ سے آج سب کو بلایا اور وہاں سین کروا کے آج وہ مسئلہ حل ہو چکا۔ انشاءاللہ وہ پاور بلن آپ نے آئندہ چند ہفتوں میں انشاءاللہ بن کے آپ دیکھیں گے وہاں پر صلح صفائی سے کام ہو گیا۔ ہمارے مرکزی قیادت نے یہ پیغام ضرور دیا تھا، ہم ایسے علاقے کے مفاد کے لیے، بین المومنین، بین المسلمین، اتحاد و اتفاق کے لیے ہر قسم کے انشاءاللہ قربانی۔ تو اس طرح سے چلتا ہے، کوئی نہ کوئی امن کے لیے سبب ہوتا ہے، ہر ایک کا رول ہے، لیکن سارے سبب جتنے بھی ہیں تمام کا سبب الحمدللہ مرکز امامیہ کی وجہ سے، علماء کی بصیرت کی وجہ سے۔ آج وہ بہت بڑا فتنہ جس کی بڑی سازشیں ہو رہی تھی، عزیزان محترم خود وہی سے چل کے ادھر آ رہا، آج وہ الحمدللہ حل ہو چکا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے پیغام اور منبر حسین اور سٹیج حسینی سے علماء کرام کی تبلیغات کا اثر ہے۔ جوان ہمارے مانتے ہیں، ہمارے جوان بڑے جوشیلے ہوتے ہیں، لیکن جہاں علماء کے فرامین آتے ہیں تو اپنے آپ کو